بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح 70 بار روزانہ پڑھنے سے قبر جہنم کا عذاب حرام ہے۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کرے گا، وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی عظیم اور بابرکت تسبیح کا ذکر لے کر آئے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچئے آج کے دور میں جب انسان دنیا کی فانی مصروفات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ آخرت کی فکر کمزور پڑ جاتی ہے، ایسے میں یہ تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کے مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پلسرات اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب مراحل ہر طرح انسان کو طے کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو شخص اسے اپنی پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ حدیث کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا انبیاء، اولیاء اور صالحین نے کی، اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں تاکہ ہم بھی اس سے استفاد ہو سکیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تسبیح کے الفاظ بھی جانیے، اس کا طریقہ بھی سمجھیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اس عظیم عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم سے نجات ملے اور جنت میں بغیر حساب داخلہ نصیب ہو تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روک جائے اور اللہ سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وہ تسبیح یہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، قبر اور جہنم کا عذاب اس پر حرام کر دیا جائے گا۔ اس تسبیح میں بغیر حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ تسبیح ایسی: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا درود مانگنے سے پہلے درود پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم سب آپ سے گزارش کریں گے کہ اس بابرکت تسبیح کو محض ایک ویڈیو یا تحریر تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر روزانہ صرف 70 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو قبر اور جہنم سے عذاب کس سے نجات ملے گی، جنت میں بغیر حساب داخلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نجات کا رستہ مشکل نہیں، بس نیت سچی ہونی چاہیے اور زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ آج ہی عہد کریں، ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ سب اس عظیم اجر میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک حرف، ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ عظیم تسبیح مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد، کیونکہ وہ خالق، رازق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اس عظیم فضل کی باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، ان کا تذکرہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ نے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے اور پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے اس طرح لوگوں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اس کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ دیا، اللہ مجھے وہ بھی نعمت حاصل ہے، وہ تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری حمد ہی ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پر خوش رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔